حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سامعین محترم، دین ادب کا نام ہے اور اہل تصوف سالکین کو ادب سکھاتے ہیں۔ بغیر ادب کے اللہ کی راہ میں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جو سالک ادب سے محروم رہتا ہے وہ مقام قرب سے دور ہو جاتا ہے، وہ مقام قبولیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، اے عزیز تو جان لے کہ طالب کو چاہیے اپنے دل کے چہرے کو تمام اطراف سے موڑ کر اپنے شیخ و مرشد کی طرف کر لے۔ فرماتے ہیں اپنے شیخ و مرشد کی موجودگی میں ان کی اجازت کے بغیر نوافل اور ذکر و اذکار میں مشغول نہ ہو۔ فرض و سنت نماز کے علاوہ کوئی بھی نماز ان کی مجلس میں ادا نہ کرے، اور اگر کچھ پڑھنا ضروری ہو تو ان کی نظر سے پوشیدہ ہو کر پڑھے۔ آج اس کے پیر و مرشد سیدی و مرشدی حضور قبلہ محبوب سائیں اطال اللہ عمرہ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کے اسکول کے دور میں ایک طالب علم کلاس میں سامنے کی بجائے منہ پھیر کے بیٹھا تھا۔ ٹیچر انگلش پڑھا رہے تھے، ٹیچر کو اس پر بہت غصہ آیا، اس کی گردن کو پکڑا، کھینچا اور ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوا تمہیں پڑھا رہا ہوں اور تم دوسری جانب منہ پھیر کے بیٹھے ہو، تمہیں ذرا بھر بھی ادب نہیں ہے۔ جب ٹیچر نے یہ دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں انگلش کی بجائے ڈرائنگ کی کتاب ہے تو ٹیچر صاحب غصے سے لال پیلے ہو گئے اور فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں انگلش پڑھا رہا ہوں، تیرے ہاتھ میں ڈرائنگ کی کتاب ہے۔ اس نے اسے دھکے مار کے کلاس سے نکال دیا۔ تو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ جب ایک کمینی دنیا کے لیے حاصل کیے جانے والا علم، حاصل کی جانے والی تعلیم، اس کے لیے اتنا ادب درکار ہے، تو جو چیزیں قرآن و حدیث اور شیخ کامل، شیخ و مرشد، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو وسیلہ ہیں، ان کے آداب کی رعایت اگر نہ کی جائے تو کتنا نقصان ہوگا، اور ان کی آداب کی رعایت کرنا کتنا لازمی ہے، کتنی ضروری ہے۔ مرشد برحق ہادی عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے خلفاء پر اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفاء کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جو میری سنت سے پیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی جو سنت سے پیار کرتے ہیں اور جو لوگوں کو سنتیں سکھاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں خلفاء فرمایا۔ اہل اللہ یہی کام کرتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نائبین رسول ہیں، نائبین مصطفیٰ ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خود ان کو اپنا خلیفہ فرمایا۔ تو خلفائے رسول کریم اور علماء ربانیین کا اللہ تعالیٰ نے کیا حق رکھا ہے، اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، جس شخص نے
کسی شخص کو کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کی ایک آیت سکھا دی، وہ اس کا آقا ہے، وہ بندہ اپنا استاذ اور اپنے شیخ کو نا امید نہ کرے اور نہ اس پر خود کو ترجیح دے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو اس نے اسلام کی گرہ میں سے ایک گرہ کھول دی۔ تو ہمیں ادب سکھایا جا رہا ہے اور ہمارا دین پورے کا پورا ادب ہے، کتاب اللہ کا ادب، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، اور پھر ہمیں جو قرآن سکھاتے ہیں، جو احادیث سکھاتے ہیں، جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں یعنی اہل اللہ، مرشد کامل، ان کا ادب جب تک ہم نہیں کریں گے میرے بھائی، میرے بزرگ، پھر ہم انہی میں سے ہوں گے کہ جو دین کی گرہوں کو کھولتے ہیں یعنی دین کو کمزور کرتے ہیں۔ اور اگر ہم ادب کریں گے، ادب بجا لائیں گے تو ہمارا یہ ادب کرنا یہ گویا دین کو مضبوط کرنے کے مترادف ہے۔